محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے سورہ بقرہ کے اندر حلال کھانے کی تلقین کی ہے اور حرام سے بچنے کی تلقین کی ہے. سورہ بقرہ کے درس میں یہ مسئلہ اب آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو حلال کھاؤ. جو کچھ زمین سے پیدا ہوتا ہے، پیداوار ہوتی ہے، یا جو تمہارے سامنے آتا ہے اس میں سے حلال چیز اس کو کھاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ لگو. وہ تمہیں حلال نہیں کھانے دے گا. کیوں؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کتنا کھلا دشمن ہے کہ اس نے تمہاری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوا دیا. وہ تمہارا دشمن ہے. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرنے دے گا. اور اللہ کے احکام میں سے یہ بھی بہت بڑا حکم ہے کہ تم حلال کھاؤ، حلال رزق کی تلاش کرو اور حلال رزق اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ. کیونکہ اس سے خیر و برکت ہوگی، طبیعتوں میں سکون آئے گا، اللہ کی عبادت قبول ہوگی. بہت سارے فساد، جھگڑوں، پریشانیوں، مصیبتوں، بیماریوں سے تم بچو گے. اور شیطان تم اس راہ کی طرف نہیں آنے دے گا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس نے تمہاری ماں اور باپ کو ننگا کروا کے جنت سے نکلوایا. کیوں ننگا کروایا؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں فوسوس لہم الشیطان لیبدی ما وریہما من سوآتہما. اللہ فرماتے ہیں شیطان نے یہ جو پاپڑ بیلے اور آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تو اس درخت کا دانہ کھا لے، تو ہمیشہ ہمیشہ کا جنت کا باشندہ بن جائے گا. اللہ فرماتے ہیں اس کا مقصد تھا ننگا کرنا. ننگا اس کا مقصد تھا ان کی شرم گاہوں کو جو انہوں نے ڈھانپ رکھی ہیں ان کو ننگا کرنا. یہ انتہائی دشمنی ہے. ننگا کرنا یہ اس کا پروگرام ہے. یہ شیطان کا ایجنڈا ہے کہ آدم کو، اس کی بیوی کو ننگا کروں اور پھر آگے وہ اور اس کی اولاد لگی ہوئی ہے کہ آدم اور حوا کی اولاد کو ہم ان کو ننگا کریں. یہ ہے ان کا پروگرام. اور اللہ کہتا ہے یہ کھلا دشمن ہے تمہارا. اس سے بڑی دشمنی اور کیا ہوگی؟ تو آج جو بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر یہود و نصارہ، غیر مسلموں، بے دینوں کے جو ایجنڈے آ چکے ہیں، مسلمانوں کو ننگا کرنے کے مخلوط مجالس، مختصر لباس، باریک لباس، ٹائٹ لباس اور کچھ بے حیائی کے دن طے کیے ہوئے ہیں. ان کو فحاشی، عریانی، گندگی پر لگانے کے لیے یہ سب شیطانی ایجنڈا ہے. سب شیطانی ایجنڈا. اللہ کہتا ہے یہ شیطان کا پروگرام ہے کہ تمہاری شرم گاہوں کو ننگا کرے. جن کو چھپانا ہے، جو مخفی اعضاء ہیں وہ نظر آئیں. یہ جو آپ کو باریک لباس نظر آتے ہیں اور ٹائٹ لباس نظر آتے ہیں، بھائی بہنوں کے سامنے پھرتے ہیں اور بہنیں بھائیوں کے سامنے پھرتی ہیں، اور بازار اور شادی ہال اور منڈیاں اور یہ ساری مارکیٹیں کیا ہے؟ شیطان تمہیں ننگا کرنا چاہتا ہے. ننگا. تم میرے دشمن کی اولاد ہو، میں تمہیں ننگا کروں گا. بڑے عزت باعزت بنے پھرتے ہیں، میں تمہیں یہ انتہائی دشمن. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے
آج کو کسی کا دشمن کہ میں تجھے ننگا کروں گا، اور لوگ کرتے ہیں، میں بازار کے اندر تیرے کپڑے اتاروں گا، تیرے میں مجھے سمجھ استغفر اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے انتہائی دشمنی ہے، ننگا کر رسول اللہ فرمایا ایک وقت آئے گا ربا کاسیت ناریتن، کتنی عورتیں ہوں گی کپڑے پہننے ہوں گی اور ننگی، دیکھ لو 50,000 لاکھ کے سوٹ ہے، کچھ ادھر سے ننگی، کچھ ادھر سے ننگی، کچھ ادھر سے ننگی، 6 ڈگریاں دین میں بدھو، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مہذب ہیں۔ سوچو عقل کے اندھو، پڑھے لکھے جاہلو، عقل سے تم سوچو کہ اگر ننگا ہونا ہی تہذیب ہے، اگر ننگے ہونا ہی کلچر ہے، اگر ننگے ہونا ہی یہ مہذب بننا، تو تم سے تو بڑے مہذب وہ مکہ کے لوگ تھے جو بیت اللہ کا طواف ننگے کرتے تھے، ننگے ننگے ننگے۔ تم کیا ننگے ہوگے؟ کچھ سینہ ننگا، کچھ کندھا ننگا، کچھ پیٹ ننگا، کیا ننگے ہوگے تم؟ بالکل ننگے ہو کے مرد اور عورتیں بھی بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ اگر ننگے ہونا تہذیب ہے تو وہ سب سے بڑے مہذب تھے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ وہ سارے ننگے ہوں، سارے ننگے ہوں۔ اگر ننگے ہونا تہذیب ہے، وہ وحشی، وہ اجڑ، وہ غیر مہذب، اور تم ننگے ہو زینت دار اور یعنی، اور تم مہذب نہیں، وہ بھی وحشی، تم بھی وحشی، وہ بھی اجڑ، تم بھی اجڑ۔ اللہ کی قسم، چاہے تمہارے پاس 6 ڈگری اور PhD ہو، بڑے تم عہدوں پہ بیٹھے، اجڑ وحشی ہو، ننگا ہونا بھی کوئی تہذیب ہے؟ یہ تو شیطان کا ایجنڈا ہے تمہیں ننگا کرنا۔ قرآن کہتا ہے کیوں اس نے یہ پاپڑ بیلے، فوسوس لهم الشیطان لیبدی ما وری عنہما من سوآتہما، اس کا پروگرام یہ تھا کہ میں ان کو ننگا کروں، میرا دشمن ہے۔ عرب وہ پڑا ہوا اس کی اولاد کے پیچھے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور سب سے بڑا بغیرت وہ ہوتا ہے جو باپ کے دشمن پہ اس کے ساتھ سمجھوتا کرے اور اس کے اشاروں پہ ناچے۔ بے حیائی کے دل، بدماشی کے دل بنائے ہوئے ہیں امت مسلمہ کو ذلیل کرنے کے لیے، اور اپنا رب جو ہے اس سے ان کو کاٹنے کے لیے، اور دنیا کی سب سے بڑی تہذیب کا علمبردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے دور کرنے کے لیے اپنا خاندانی نظام وہ تباہ برباد کر چکے۔ پتہ ہی نہیں ان کو کہ ماں کون ہے اور بیوی کون ہے۔ گدھوں، کتوں کی زندگی گزارنے والے۔ افسوس ہے کہ مسلمان حسرت سے ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے کلچر کو اپنا رہے ہیں، اور اپنا خاندانی نظام کیا ہے، یہ سارے طلاقیں ہو رہی ہیں اور رشتے نہیں ہوتے، منگنیاں ٹوٹ رہی ہیں، یہ سب وہی اللہ معاف فرمائیے۔ بس لوگ، میں حیران ان لوگوں پر، پتہ نہیں کیسے لوگ ویسے چاہتے ہیں کہ عورت بات شمع محفل بنے، بڑی رونق لگے دفاتر کے اندر، اسمبلیوں میں، اور جناب مارکیٹوں میں، آگے پیچھے میں، اور جب ان کو کہا جائے کہ اس سے شادی کرنے کے تھے، کہتے نہیں۔ اگر اس کو کہا جائے اس کو بہو بنانے کی تھے، کہتے نہیں۔ منافق ہو، جو تم پسند کرتے ہو یہ ظاہر چیزیں تم مطلب اپنے گھر کے لیے نہیں پسند کرتے تم۔ تھوڑے سے شک پہ طلاقیں ہو رہی ہیں، اور تھوڑے سے یہ سارے موبائل، یہ سارے فساد۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم، ہم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری تعلیمات کو چھوڑ کر جو دنیا آخرت کے سکون کی ضمانت دیتی ہیں، ہم نے اپنی دنیا جہنم بنائی ہوئی ہے، جہنم ہماری دنیا بنی ہوئی ہے۔ برادریاں، خاندان اجڑ گئے، تباہ ہو گئے، نکاحوں میں استحکام نہیں ہے، طلاقیں ہو گئیں، سارا یہ فساد اس لیے مچا ہوا ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
رہن سہن کا ایک خاندانی نظام، حیا والا، شرم والا، عفت والا، عصمت والا، جس میں اطمینان ہے، سکون ہے، رشتوں کا احترام ہے، اس کا ختم کر دیں۔ ان مسلمانوں کی یہ ذہنی طور پر کنگلے کلاس، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک خوبصورت شہزادی ہو، سونے کا تاج پہنا ہوا ہو، پھولوں کی سیج پر بہترین پلنگ کے اوپر بیٹھی ہو، گلے میں ہیروں کا ہار ہو، ایک بہکارن مانگنے والی آئے، اس کے گلے میں کوڑیوں کا ہار ہو، اور مانگنے کے لیے اس کے ہاتھ میں کشکول پکڑا ہوا ہو، اور یہ شہزادی ہار پہنے ہوئے ہیرے موتی جواہرات کا اور سونے کا تاج پہنی ہوئی ملکہ، محل کی مالکہ اس کو حسرت سے دیکھے۔ یہ ان مسلمانوں کی مثال ہے، فکری طور پر، عقلی طور پر کنگلے کلاس، غیر مہذب، وحشی، اجٹ، ان کو ایسے دیکھتے ہیں۔ اف ہے تمہاری عقلوں پر، افسوس ہے تمہاری سوچوں۔ واللہ وہ ان پڑھ ہو کر اجڑ وحشی، تم پڑھے لکھے بدماش، پڑھے لکھے تم جاہل، اسلامی معاشرہ کو تم عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہو۔ دشمن نے تو وار کرنا ہی کرنا ہے۔ پریشانی تو یہ ہے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ جو ایک ہمارا نظام ہے خاندانی، گھریلو، جس میں خیر و برکت ہے، گھر سدھریں گے، محلہ، پھر معاشرہ، پھر ملک سدھرے گا، صاحب افراتفری اور ننگے اور گندے، پردہ ختم کرا دیا گیا۔ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے گھر نہیں جانا، پردہ کراتے، رشتے نہیں ہوتے جی۔ اور جب وہ بے پرد رشتے گھر میں لے آتے ہیں، نہیں پردہ نہیں ہوگا، پردہ نہیں ہوگا، اور جب کزن آتے جاتے ہیں اور وہ ملتے ہیں معانقے کر کر کے، شروع میں خوش ہو، پھر بعد میں بس میں کیا کہوں تمہیں، پھر لڑائیاں، قتل و غارت اور طلاقیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں حلال کھاؤ، اس کا مطلب ہے حلال کا عفت عصمت کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق، اور حرام کا بے حیائی، فحشی، بدماشی کے ساتھ تعلق۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ احساس ہی نہیں، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یارو، قافلوں کے لٹنے کا غم نہیں ہے، قافلے تو لٹتے ہی رہتے ہیں، غم یہ ہے لٹنے والے بے وقوفوں کو اپنے لٹنے کا احساس نہیں۔ یہ بے حسی ختم ہو چکی ہے، شرم و حیا جو ختم ہو چکی ہے، اس کا دکھ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے دانا کھایا ننگے ہو گئے، نورانی لباس اتر گیا، لیکن شرم حیا فطرت میں تھی، آدم کے اور حوا کے فطرت میں شرم حیا تھی۔ یخصفان علیہما من ورق الجنہ، قرآن کہتا ہے ایک دوسرے سے شرماتے تھے اور جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپتے تھے۔ کون تھے؟ میاں بیوی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن کہتا ہے میاں بیوی آپس میں لباس کی طرح، جیسے جسم اور لباس کا آپس میں کوئی پردہ نہیں، ایسے میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں۔ اس کے باوجود کتنی شرم تھی، کتنی حیا تھی ہمارے بابا میں اور ہماری ماں میں، کوئی نہیں ہے، اور وہاں
دونوں اکیلے ہیں، لیکن ہمارا بابا ہماری ماں سے شرما رہا ہے اور ہماری ماں ہمارے بابا سے شرما رہی ہے، اور جنت کے درختوں کے پتے توڑ کے اپنی شرم گاہوں کو ڈھانپ رہے۔ وہ شرم اور حیا جو فطرت میں تھی اس کو نکال دیا گیا۔ رسول اللہ فرماتے الحیا من الایمان، حیا ایمان ہے، ایمان۔ ایک آدمی اپنے چھوٹے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا، کہیں سے پیسے لینے تھے، اتنا حیا نہیں کرتے، شرمیلا بنا رہتا ہے، اتنا حیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، فرمایا دعو ان الحیا من الایمان، حیا چھوڑنے کی تلقین نہ کر، حیا تو ایمان میں سے ہے، حیا چھوڑ دے گا تو ایمان کہاں سے ہوگا؟ تو ویسے اس کو سمجھا جو کام کاروبار، حیا چھوڑنے کا کیوں کہتا ہے تو؟ اور یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ جنت امن سکون کی جگہ، وہاں نافرمانی ہوئی ہمارے بابا اور ہماری ماں سے غلط فہمی پر کہ اس نے جھوٹی قسم اٹھائی۔ بابا کے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ کوئی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، پہلا گناہ تھا یہ تکبر کے بعد، پہلے تکبر کا گناہ ہوا اللہ کی جناب میں، وہ بھی شیطان نے کیا، اور دوسرا گناہ جھوٹی قسم۔ اتنے بڑے گناہ ہیں یہ، تکبر اور جھوٹی قسم۔ اور تکبر بتا چکا ہوں حدیث کی روشنی میں، حق قبول نہ کرنا، سچ کو نہ ماننا، اور کسی انسان کو پیسے دولت خاندان کی وجہ سے حقیر سمجھ، یہ تکبر ہے۔ اور پہلا گناہ ہے یہ جو شیطان نے کیا، اس سے پہلے اللہ کی جناب میں کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ پہلا گناہ یہ تکبر، اور دوسرا جھوٹی قسم۔ بابا پھنسا غلط فہمی میں، اور جگہ کون سی تھی؟ جنت۔ تو پھر بھی نتیجہ نکلا، نورانی لباس اتر گئے۔ تو دنیا تو ہے ہی مصیبتوں کا گھر، صبح نافرمانیاں، شام کو نافرمانیاں، رات کو نافرمانیاں، دن کو زبان کی نافرمانیاں، آنکھوں کانوں کی نافرمانیاں، شکل صورت کی نافرمانیاں، لباس کی نافرمانیاں، بھی بچوں کے سلسلے میں نافرمانیاں، مال کمانے خرچ کرنے کے سلسلے میں نافرمانیاں، غلطیاں پر غلطے۔ 20 سال عمر ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، بریک ہی نہیں لگ رہی، اور ساری نافرمانیوں وقت گزارے۔ 10 سال سے حرام کھا رہا ہے، 5 سال سے جھوٹ بول رہا ہے، 2 سال سے بے نماز ہے، کوئی احساس تک نہیں۔ یہ نافرمانیوں میں زندگی گزرے اور پھر کہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہمارے خاندان میں سکون۔ اس سے بڑی حماقت اور بے وقوفی کوئی نہیں۔ اس سے یہ بھی بات ثابت ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو حلال کھاؤ، پاکیزہ طیب، اس کا تمہاری طبیعت پر، جسم پر، خاندان پر، بھی بچوں پر، ماحول ایک اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ نیکی عبادت کو تمہارا دل کرے گا اور شوق بڑھے گا۔ اچھا، یہ تو عام لوگوں کو کہا، اب مومنوں کو علیحدہ خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اب مومنوں کو خطاب کیا، آپ ذرا دیکھیں کہ حلال کھانا کتنا اہم ہے، اور یہ دونوں آیتیں سورۃ بقرہ کے اندر ہیں۔ اے ایمان والو، حلال کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتیں کھا کے۔ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، اگر تم کہتے ہو نا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اس کو پوجنے والے ہیں، تو پھر حلال کھاؤ۔ اور یہ بھی عبادت ہے، حلال کھانا بھی عبادت ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، حلال کھاؤ۔ پھر یہ حلال کھانا بھی عبادت ہے، تم حلال کھاؤ گے عبادت۔ ایسے نہیں حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ انسان جب کام دیکھیں، آپ نماز پڑھیں، صبح کی اذکار کریں، جا کے دکان پہ بیٹھیں، سچ بولیں، امانت کا مظاہرہ کریں، یہ تجارت اور کاروبار کریں، حق حلال کا اپنے لیے بھی، بچوں کے لیے، اور اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آپ وہاں کاروبار کریں اور اللہ فرشتوں کو لگا دیتا ہے کہ اس کی نیکیاں لکھو۔ عبادت ہے، اور کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ اللہ کہتا ہے جمعہ
جمعہ کتنی بڑی عبادت. اللہ کہتا ہے جب جمعہ پڑھ لو نا تو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. اللہ خود کہتا ہے جاؤ اب حلال کا رزق تلاش کرو، اب جاؤ. یہ نہیں عبادت ہے، یہ حق حلال کا کاروبار، یہ تجارت. اللہ کا شکر ادا کرو، بس اصول کچھ خیال رکھو، حلال حرام کا خیال رکھو، سچ بولو، امانت کا مظاہرہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر، امانت دار تاجر، یعنی رزق حلال کا تلاش کرنے والا تاجر، قیامت کے دن نبیوں، رسولوں، شہیدوں کے ساتھ ہوگا. اللہ کا شکر ادا کرو. حلال کھاؤ گے تو شکر کی توفیق ہوگی. شکر تو یہ ہے نہیں کہ کوئی پوچھے سناؤ کیا، الحمدللہ. کوشش کرو، محنت کرو، بھاگ دوڑ کرو، جو مل جائے الحمدللہ، جو نہیں ملا پریشان نہ ہو، اپنے آپ کو سکون میں رکھو. اب نہیں ملا کل مل جائے گا، کل نہیں پرسوں مل جائے گا، اب تک بھی مل ہی رہا ہے. تو قناعت، صبر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر ادا کرنا. حلال ہوگا. اور اگر حوث پڑی ہوئی پیسہ 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 کٹھو، ادھر ادھر، اس کا گریبان پکڑ، حرام کا، جھوٹ بول، ادھر جو جھوٹی قسم اٹھا، دھوکہ کر، ملاوٹ کر، یہ کر، پھوک کٹھا کر لیا. سناؤ کیا بتائیں؟ بس زندگی مصیبت میں گزر رہی ہے، کیا بتائیں آپ؟ نہ ہی بتاؤ، چپ ہی رہتا. یہ کیا ہے؟ شکر کیوں نہیں؟ حرام ہے. اگر حلال ہو محنت سے تو شکر بھی ہو. اس کا مطلب ہے رزق حلال عبادت ہے، اور رزق حلال شکر کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اور حرام کا رزق اللہ تعالیٰ کی عبادت سے فرار ہے، اور یہ ناشکری، نافرمانی کی دعوت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنا بکثرت العرض انما الغنا غنى النفس. مالداری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، مالداری ہے دل غنی ہو. دل دیکھ لو، جیب پیسوں سے بھری ہوئی ہے اور اچھا خاصا ماشاءاللہ اس کے پاس سرمایہ ہے، اور گھر میں سامان، فرنیچر، برتن اور چیزیں ایسی موجود ہیں جو بالکل فارغ ہیں، یعنی سالہ سال ان کے استعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. اگر یہ فالتو سامان بیچ کے کھانا شروع کر دے تو زیادہ نہیں تو 6 ماہ گزر سکتے ہیں. یہ کیفیت ہے. بات کرو کیا حال ہے، کیا بتا، مصیبت سے گزر رہا ہے وقت، کیا بتا، پریشانی پریشانی، نہ شکری نہ شکری. اور ایک آدمی ہے صبح کا کھانا کھایا ہے، شام کا انتظام نہیں ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کوئی مسئلہ تو نہیں آپ کو؟ نہیں، الحمدللہ. وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے انسان بنایا، جانور نہیں بنایا. اللہ نے صبح کا کھانے کا دیا، شام کو بھی دے گا. پیدا کیا ہے تو رزق بھی دے گا. رکشے والے نے پیچھے لکھا تھا جملہ، چونچ کر دی ہے تو دانا بھی دے گا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ کہتا ہے جتنی مخلوق پیدا کی ہے ان کا رزق ہم نے اپنے ذمے لیا ہے. کسی کا زیادہ یا تھوڑا، پہلے یا بعد، یہ ایک علیحدہ بات ہے. ذمے لیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کو کتنا پیارا ہے، خود نبی رسول، بیٹے 2 نبی، پوتا نبی، پڑپوتا نبی، اور اللہ کا گھر بنایا بیت اللہ شریف، اور اس کے ذریعے مکہ آباد ہوا. دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الاخر. یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو رزق دے، لیکن جو ایمان لائیں بے ایمانوں کو نہ دے. ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں اللہ نے سنی، قبول کی. جب یہ دعا کی نا کہ رزق ایمانداروں کو دینا، تو اللہ نے کہا نہیں،
اے ابراہیم علیہ السلام تیری یہ دعا قبول نہیں، پیدا کروں رزق نہ دوں رب العالمین کون کہے گا؟ پیدا کروں گا، رزق دوں گا، اور پھر آخرت میں حساب کتاب لوں گا۔ اب دیکھ لو لوگ کیا کرتے، گالیاں دیتے ہیں رب، نہ فرمان، سالہ سال گزر رہے ہیں، یقین کیجئے مسجد کا منہ نہیں کیا، ہر وقت جناب کوئی نشے میں، کوئی بدکاری میں، کوئی حرام کھانے میں، کوئی ظلم و زیادتی میں، کوئی تکبر گھمنڈ میں لگے ہوئے، اور نافرمان دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین کے خلاف چل رہے ہیں۔ حکمرانوں کو دیکھو گا کتنے لوگ ہیں جو دن رات بیٹھے ہیں کہ دین کی آگے رکاوٹ کیسے ڈالنی ہے۔ یہ رویے ان انسانوں کے، اور اللہ منڈیاں بھر دیتا ہے پھلوں سے اور سبزیوں سے، اور گوشت ہو جاتے ہیں ہر قسم کے، اور لوگ جو ہیں اپنے اپنے بھر کے ریڑے لے جاتے ہیں، اور سارے علاقے محلوں میں ہر جگہوں میں قسمت سے جو ہے سارا کھا پی جاتے ہیں، منڈیاں خالی ہو جاتی ہیں، اللہ صبح پھر بھر دیتا ہے، کھاؤ میرے بندو تمہاری میری باتیں قیامت کو۔ ایک بات کئی دفعہ کہتا ہوں، اللہ دنیا دیتا ہے ہر ایک کو، کوئی مانگے اس کو بھی ملتی ہے، کبھی بغیر مانگے کے بھی ملتی ہے، کبھی محنت سے ملتی ہے، کبھی بغیر محنت کے ملتی ہے، لیکن دین، ہدایت، حلال کھانا اور رسم کا طریقہ، اسلامی معیشت، معاشرت نہیں ملتے بغیر طلب کے، تڑپ کے، تحقیق کے، ریسرچ کے، غور و فکر کے، محنت کے، حاصل کرنے کے نہیں ملتے۔ آدمی کہ تو بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں، جہاں کوئی لگا ہے لگا رہے، اللہ کہتا ہے کئی لگے پھرتے ہیں تو بھی لگا پھر۔ تیری زندگی میں نے 60 65 70 سال جو لکھی ہے وہ میں نے تیری پوری کرنی ہے۔ تیری ڈیری لکھی جا رہی ہے، جگہ وقت دن تاریخ، 2 فرشتے دائیں طرف والا نیکیاں لکھ رہا ہے اور بائیں طرف والا برائیاں لکھ رہا ہے۔ میرے بندے جو چاہتا ہے کر، نہ زبردستی ادھر ہے نہ زبردستی ادھر ہے، تیری میری باتیں کل قیامت کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی روشنی میں رزق حلال پر بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کی تلقین کی اور کہا شیطان سے بچنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے جس نے تمہاری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے نکلوایا۔ اس کا مطلب ننگا کرنا، شرمگاہوں کو نمایاں کرنا، باریک ٹیٹ لباس سے، مخلوط مجالس سے، مختلف قسم کے یہ سارے سلسلے اور بے حیائی کے دن جن میں جسموں کی نمائش اور فحاشی کو عروج، یہ شیطان کا ایجنڈا ہے، وہ دشمن ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تمہاری ماں اور باپ کو ننگا کیا، میں تمہیں بھی ننگا کروں گا۔ یہ سارے بے حیائی کے مداح ہے، یہ شیطان کا ایجنڈا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس نے یہ پاپڑ کیوں بیلے دانہ کھلوانے کے، وہ چاہتا تھا لیبدیا ما ووریا عنہما من سوآتہما، یہ ان کی شرمگاہیں ننگی کرنا چاہتا تھا۔ ٹیٹ اور باریک لباس، شادی آز میں چلے جائیں، توبہ میرے اللہ توبہ۔ مارکیٹوں اور بازی مسلمہ، اقبال بیچارہ کہہ گیا بہت پہلے، وضع میں تم ہو نسا
شور ہے کہ دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود. ہم پوچھتے ہیں کہ کہیں تھے بھی مسلم موجود؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود. اخبار میں فوٹو آئے نا، واللہ ایک طرف مسلمان ہے اور دوسری طرف یہودی ہے، عیسائی ہے، کمیونسٹ ہے، دیریا ہے، آتش پرست ہے، ہندو پریت ہے، کتے بندر کا پجاری اور کھانے والا کھڑے، پتہ ہی نہیں چلتا ان میں سے مسلمان کون ہے اور کافر کون. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود. تو میں نے بتایا یہ شیطانی ایجنڈا ہے شرمگاہوں کو ننگا کرنا. اور اگلی آیت کا مطلب آپ نے سنا کہ رزق حلال کا اور عبادت کا بڑا تعلق، رزق حلال اور شکر کا آپس میں بڑا تعلق. تو یہ مضمون چونکہ بڑا اہم ہے، اس پر بنیاد ہے عبادت، معاشرہ کے استحکام. اللہ کی قسم اگر ہر کوئی اپنے طریقے سے چلے گا یہ جھگڑے ہوں گے. بہت بڑا یہ مسئلہ ہے، اللہ نے اس کو عبادت کے ساتھ ذکر کیا. تو یہ مسئلہ بنیاد ہے استحکام کی، اطمینان سکون کی، شرم و حیا کی، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کا خیال اور معاشرے کے اندر. واللہ یہ جنت بنے. میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے اپنی برادریاں، خاندان، مارکیٹیں جہنم بنائی ہوئی ہیں. مصیبت میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری احکام کو فراموش کیا ہے. اب ایک حدیث سنو، باقی بیان یہ پھر انشاءاللہ آگے. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ ایک تاجر سودا لینے کے لیے گیا ایک شہر میں، پیسے کم ہو گئے. وہاں ایک آدمی تھا تاجر، واقف اس کا نہیں تھا. اس کے پاس گیا، اس کو کہتا ہے میں بھی تاجر ہوں، مال لینے آیا تھا، پیسے ختم ہو گئے ہیں، آپ مجھے 1000 دینار دے دیں. اللہ مجھے دے گا، میں اپنے بھائی کو فلاں وقت تک بھیج دوں. اس نے کہا اس کا ضامن کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ. اس کا گواہ کون ہے؟ کہتا ہے اللہ. کہتا ہے یہ لے 1000 دینار. اپنا کام کیا، آ گیا. جب وہ دن آیا تو وہ پتن پہ پہنچا کہ کوئی آدمی ادھر جا رہا ہوگا کشتی کے ذریعے، میں اس کو 1000 دینار دوں گا کہ فلاں آدمی کو پہنچا دے. اتفاق، یہ بخاری شریف کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. اتفاق سے وہاں کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی آدمی نہیں تھا. بہت پریشان ہوا، سوچا. اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں ایک ترکیب، اس نے ایک لکڑی لی موٹی سی، اس کو پھاڑا، اس کے اندر وہ دینار سونے کے سکے رکھے 1000 اور ایک تحریر لکھی جو معاملہ بات ہوئی تھی. اوپر سے میخوں سے اس لکڑی کو بند کیا، ادھر ہی پانی جا رہا تھا اور وہ لکڑی اس میں ڈال دی. کہا یا اللہ میں نے اس سے قرض مانگا تھا. اس نے کہا ضامن کون؟ میں نے تجھے ضامن بنایا تھا. اس نے کہا گواہ کون؟ میں نے تجھے گواہ بنایا تھا. یا اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ یہ پیسے میرے اس بھائی کو پہنچے. وہ آیا وہاں پیسے لینے کے لیے، وعدہ تھا آج. کوئی آدمی نہیں، کوئی کشتی نہیں. سوچا کوئی وجہ بن گئی ہوگی، چلو بھائی ہے، یعنی اچھا گمان رکھنا چاہیے. مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہم پیسے لینے کے لیے جاتے ہیں، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ وہ ٹھیک ہو، اس نے دکان کھولی ہو، اس کے گھر میں بچوں میں خیریت ہو، یا اللہ اس کو دے، ہمیں بھی دے گا. اور جن سے ہم نے لینے ہیں وہ دیکھ رہا ہے اللہ کرے نہ ہی آیا، اللہ کرے آج اس کو کچھ ہو جائے. ایک پیسے ایک سودا دیا یہ اچھا کام مجھے بتاؤ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر اس کے حالات یقین کیجیے جتنا بھی غور کریں ہمدردی پیدا ہوگی، ایک دوسرے کا احساس ہوگا. اور یہ رزق حرام ہے اس لیے یہ سارا کچھ. اچھا
گمان اچھا رکھنا، کوئی اللہ خیر کرے، کوئی بھائی کو وجہ ہو گئی ہوگی، جا رہا تھا نظر پڑ گئی لکڑی پر، کہا یہ ایسی جا رہی ہے، گھر لے جاتا ہوں۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ ایسے سمندر میں لکڑی وغیرہ ایسی کوئی چیز ہو، پتہ ہو کہ یہ کسی کے کاروبار کا کوئی گری نہیں ہے تو اس کو لے سکتے، لے گیا گھر، لکڑی کو پھاڑا تو اس میں سے چھنک چھنک کر کے دینار باہر ہے، کٹھے کیے پورا 1000 دینار اور وہ تحریر، تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ تاجر اس علاقے میں گیا، اس کو کہتا ہے میں نے آپ سے 1000 دینار لیے تھے، ہاں آپ نے کہا تھا ضامن کون؟ میں نے کہا اللہ، ہاں اب میں نے کہا آپ نے کہا تھا گواہ کون؟ میں نے کہا اللہ، کہتا ہے کہتے یہ لے اپنے 1000۔ اس نے کہا پاس رکھو، کوئی لکڑی میں تم نے کوئی معاملہ کیا تھا؟ ہاں وہ تو میں نے ایک ہیلا کیا تھا، پتہ نہیں تمہیں پہنچے ہیں کہ نہیں، ذہن پر بوجھ ہے، ضمیر پر بوجھ ہے کہ سرخرو ہو جاؤں، آخرت میں کہیں نیکیاں نہ دینی پڑ جائیں۔ کہتے پاس رکھو، وہ اللہ نے تمہارے پیسے مجھے پہنچا دی۔ یہ رسول اللہ نے کیوں سنایا اپنی امت کو کہ پہلے بھی لوگ تھے، ان کو بھی پیٹ لگے ہوئے تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، وہ بھی تجارت کرتے تھے، تم کو علیحدہ نہیں ہے، آگے بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے جی، کاروبار کرنا، بڑے کاروباری پہلے نہیں دنیا گزری۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے سب میں نے تمہارے لیے بنایا، لیکن طریقہ رکھو جو میں نے بتایا اور میرے پیغمبر نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔